بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 296، سورۃ النساء، آیت نمبر 44 تا 46۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ منافقین کی خباثتوں کا ذکر چل رہا تھا، تو اب یہاں سے گوئے کہ اخلاق رذیلہ، گھٹیا قسم کے اخلاق کا ذکر ہے کہ منافق جو ہے وہ حالت سکر اور نشے کی حالت میں صلاۃ کو آتے ہیں۔ یعنی منافق اتنا گندا ہے کہ وہ نشے اور گندگی اور نجاست کی حالت میں نماز پڑھتا رہتا ہے۔ تو مسلمانوں، تم منافقین کے ساتھ مشابہت نہ رکھو۔ معنی یہ کہ قانون الہی میں یہ ہے کہ بیدار رہو، غافل نہ رہو، سست نہ رہو، بلکہ پاک رہو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی پاک رہو۔ جیسے اندر کی صفات گندی ہے، ان سے بھی بچو، صفات باطنیہ جو گندی ہے، اور صفات ظاہریہ جو نجاست اور گندگی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا رہو۔ تو مومن جو ہے وہ ظاہراً اور باطناً دونوں طرف سے صاف رہتا ہے، اور منافق جو ہے جیسے اندر سے گندا ہے تو باہر سے بھی وہ گندا اور نجاست میں رہتا ہے اور نشے میں رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ گویا کہ ادنا درجہ مراد ہے، تاکہ شراب کا کہ حالت نشے کے اندر جو انسان ادنا درجے میں ہو تو اس میں حالت نشے کے اندر نماز نہ پڑھے۔ اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ آ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ سکارا جمع ہے سکران کی، جو کہ ایک ادنا درجہ ہے۔ تو اس طرح کا واقعہ بھی ہوا کہ ایک شخص نے لوگوں کو شراب پلائی اور اس کے بعد وہ نماز میں گئے، اور نماز میں انہوں نے جا کر پڑھا تو نماز میں غلط پڑھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد کی جگہ اعبد ما تعبدون پڑھا، لا کو گرا دیا۔ تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وانتم سکارا، کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حتی تعلموا، یہاں تک کہ سمجھ جاؤ، ما تقولون، جو تم کہتے ہو۔ تو ما تقولون کو عام ذکر کیا ہے، اور حتی تعلموا کے اندر اس طرف اشارہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع جو ہے یہ فرض ہے، اگرچہ ایک ساتھ اور ایک وقت کے لیے کیوں نہ، تھوڑا سا وقت کیوں نہ ہو۔ ولا جنباً، اور اس حال میں کہ تم حالت جنابت کے اندر ہو۔ ولا جنباً، جنب کا اصل معنی لغوی ہے کہ جنوباً معنی بعید عن الطہارت ہے، کہ طہارت سے انسان دور رہے۔ تو اس میں دو قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ ہو جاؤ، ولا جنوباً یعنی جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل، ہاں کہ حالت سفر میں ہو، اور پھر تم مطلب یہ کہ پانی نہ ملے تو حالت جنابت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ جبکہ دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا ولا جنباً، کہ حالت جنابت میں نماز کے قریب نہیں آ سکتے ہو، تو لا جنباً کا معنی ہوگا لا جنابت کی حالت میں لا تقربوا الصلاۃ کا معنی ہوگا لا تقربوا موضع الصلاۃ، کہ نماز کی جگہ میں نہ آ جاؤ حالت جنابت میں، مراد مسجد ہے۔ ہاں الا عابری سبیل، مگر راستے پر گزرنا ہو مسجد کے یا کسی ضرورت کی وجہ سے مسجد میں آنا ہو تو تب اجازت ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء، اور یا آ جائے، احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط قضاء حاجت کی جگہ سے، جو کہ پخانہ ہے۔ یہ مختلف اسباب کا ذکر ہے۔ او لامستم النساء، اور وہ جو ہے نا یہ معنیۃ الجمع کے لیے نہیں ہے کہ ان تمام اسباب کا جمع کرنا منع ہے، بلکہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اسباب ہو بعض نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اولا معنی خالی ہونا، کسی کوئی بھی سبب نہ ہو تو یہ نہیں ہے۔ او لامستم النساء، یا عورتوں کو تم چھو لیتے ہو، مراد جو ہے جماع مراد ہے، ابن جریر رحمہ اللہ کا قول ہے، اور یہ قول اولا ہے اور حق بالصواب ہے۔ اور لمس کا معنی صرف ہاتھ لگانا،
یہ قول کمزور اور ضعیف ہے۔ فلم تجدو، تو پھر تم نہیں پاتے ہو ماء پانی، تو پانی کا نہ پانا کا دو مطلب ہے، یا سرے سے پانی ہے ہی نہیں ہے، فقدان الماء، یا پانی تو ہے لیکن عدم الطاقت، پانی کی طاقت نہیں ہے بیماری کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے، تو فتیمموا، تیمم کرو، سعیدا طیبا، پاک مٹی کے ساتھ۔ تو تیمم کے لفظ کے اندر قصد کا معنی بھی شرط ہے کہ معنی ارادہ کرو اور نیت کرو پاک مٹی کی، تو گویا کہ نیت جو ہے یہ اصل میں قصد القلب، یہ دل کی توجہ کو کہتے ہیں، اور یہ زبان کا کام نہیں ہے، دل کا کام ہے۔ اس لیے مولا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح مشکات جلد اول کے اندر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 10 سال مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، اور کہیں بھی یہ مروجہ نیت جو ہے وہ نہیں ہے کہ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اور کسی صحابی نے سنی اور اس کو نقل کیا ہو۔ ابن قیم نے اغاثۃ اللحفان میں بھی یہی کہا ہے کہ نماز کے شروع میں جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو تقریباً 10 بدعات کرتا ہے۔ البتہ بعض متاخرین نے جو یہ لکھا ہے کہ استحسنوا، کہ یہ نیت زبان سے کہنا مستحسن ہے، تو یہ بطور برائے وسیلہ اور ذریعہ کے کہا ہے، لیکن لوگ اب اس کو مستقل حکم سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہنا یہ مستقل سنت ہے یا حکم ہے، یہ صحیح نہیں، یہ بدعت ہوگی۔ فامسحوا بوجوہکم، تو اپنے چہروں پر ہاتھ پھیر دو، اپنے چہروں پر پھیرو اور اپنے ہاتھوں کے اوپر مسح کرو، معنی یہ کہ ایک مسح چہرے کا اور ایک مسح ہاتھوں کا ہوگا۔ ان اللہ کان عفواً، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور غفوراً، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ عفواً کا معنی اللہ نے سہولت دی ہے اور وسعت دی ہے، فراخی دی ہے کہ پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں، یہ عفو معنی وسعت اور فراخی کو کہتے ہیں، اور غفوراً، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ تیسرا باب ہے اس صورت کا، جس میں یہود کی 17 خباثتوں کا ذکر ہے، اور درمیان میں دعوت الی القرآن ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا والی آیت کے اندر، آیت نمبر 47 کے اندر، اور رد ہے شرک کے اوپر، تو ان کی صفات کا ذکر ہے۔ الم تر الی الذین، کیونکہ جیسے منافق گندہ ہے تو علماء سو جو یہود ہے وہ بھی منافقین کے قریب ہے، ان کے اندر بھی خباثتیں اور گندگیاں پائی جاتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ دونوں کو متصل ذکر کیا۔ جیسے یہود نماز کے بارے میں سست ہیں تو منافق بھی نماز کے بارے میں سست ہے، اس لیے اس کا قریب آیت کے ساتھ ان کا ربط ہے۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، معنی یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں ہے۔ اوتو وہاں ذکر ہوتا ہے جہاں کے علماء سو مراد ہوں اور جن کا قرآن اور حدیث پر عمل نہ ہو۔ یشترون الضلالۃ، اور وہ پسند کرتے الضلالۃ، گمراہی کو، معنی منافقت کو۔ یشترون بمعنی یستحبون کہ ہے، ہاں یعنی پسند کرتے ہیں منافقت اور گمراہی کو۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا، ایک تو وہ خود گمراہ ہے، ان کے اندر خود خرابی ہے لازمی، اور دوسرے یہ کہ وَيُرِيدُونَ، وہ چاہتے ہیں ان تضلوا، تمہاری گمراہی، کہ تم گمراہ ہو جاؤ، السبیل، سیدھے راستے سے، راستہ توحید، قرآن، اسلام سے، گویا کہ تمہارے اندر ارتداد چاہتے ہیں، مرتد کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ عالم بأعدائکم، یہ وہم کا جواب ہے کہ یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں قرآن و حدیث کا، تو یہ کیسے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور یہ تو دشمن نہیں ہے۔ تو جواب دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، یہ بظاہر تو مولوی اور نیک لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ تمہارے دشمن ہے اور تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ایسے دشمن ہو تو پھر انسان ڈر جاتا ہے، تو اس کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ، اللہ ہی کافی ہے، ولیًا، دوست، اور وَكَفَى بِاللَّهِ، اللہ ہی کافی ہے، نصیراً، مدد کرنے والا۔ ولیًا کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے، تو عام حالات کے اندر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، دوست تو عام حالات میں مدد کرتا ہے، اور نصیراً جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو اس وقت بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم، من الذین، یہود ان لوگوں میں، یہ من الذین، یہ ان لوگوں میں سے، ہادو، جنہوں نے، ہادو بمعنی تہودو کہ جنہوں نے یہودیت اختیار کی ہے، اور یحرفون الکلمہ، وہ تبدیلی کرتے ہیں کلمات کو، عن مواضعہ، ان کے مناسب معانی سے۔ مواضعہ میں ہی ضمیر جو ہے یہ الکلم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الکلم اس میں جنس ہے، اس میں مفرد کی، اس کی طرف مفرد کی ضمیر راجع کرنا درست ہے، اور مواضع معنی ان کے معنی مناسبہ، یعنی تعویلات فاسدہ کرتے ہیں۔ جبکہ سورہ مائدہ کے اندر یحرفون
من بعد مواضعہ ہے، جہاں من بعد مواضعہ کا لفظ ہے تو وہاں تحریف لفظی کی طرف اشارہ ہے کہ ایک لفظ کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا جائے، معنی میں خرابی آ جائے۔ اور یہاں یحرفون الکلم عن مواضعہ ہے تو لفظ کا یا آیت کا جو مناسب اور صحیح معنی ہے اس معنی کو چھوڑ کر غلط معنی، شرکیہ معنی اور مطلب بدعت ثابت کرنا، جو تعویل فاسد یا نامناسب معنی ہے اس پر آیت کو حمل کرتے ہیں، یہ گویا کہ تحریف معنوی کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے سمعنا کہ ہم نے سنا ہے، یعنی جو بات طبیعت کے موافق ہو تو کہتے ہیں ہم نے اس کو سن لیا، یہ ہماری طبیعت کے چونکہ قبول بھی کر لیا۔ وَعَصَيْنَا کہتے ہیں کا معنی یہ ہے کہ جو طبیعت کے خلاف ہو تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ یا سمعنا کہا اور عصینا کہا، یہ اوقات مختلفہ کے اندر، ایک وقت جب پیغمبر کے سامنے یا کسی صحیح آدمی کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے سن لیا اور مان لیا، لیکن دوسرے وقت میں پھر عصینا کہتے ہیں، یا سمعنا ظاہر میں کہتے ہیں اور عصینا دل کے اندر کہتے ہیں کہ دل سے ہم نے نہیں مانا۔ اور وسمع غیر مسمعین، یہ لفظ بھی کہتے ہیں کہ اے پیغمبر تو سن، غیر مسمعین اللہ تجھے نہ سنائے۔ تو نہ سنانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے بہرا کر دے، یعنی یہ گویا کہ ایک بد دعا ہو گئی۔ وسمع سن دے، غیر مسمع نہ سنایا جائے یعنی تو بہرا ہو جائے، یا وسمع سن غیر مسمع نہ سنایا جائے تجھے، تیری پسند کی بات تجھے نہ سنائی جائے، ہمیشہ تجھے بری بات سنائی جائے۔ یا وسمع غیر مسمع کا علامہ کرمانی تفسیر ہے، غرائب التفسیر علامہ کرمانی کی ہے، اس نے لکھا ہے کہ سن اللہ تجھے نہ سنائے یعنی اللہ تجھے مار دے، چونکہ مردہ جو ہے نہیں سنتا تو مطلب ہی اس میں یہ کلمہ بد دعا ہو گیا کہ اللہ تجھے مار دے۔ وراعنا اور یہ راعنا کا لفظ کہتے ہیں کہ ہماری نگرانی کر، یا راعنا معنی اے ہمارے چروائے، یا راعنا کا معنی ہے کہ اے بیوقوف۔ تو اس کے مختلف معنی ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو اس پر پھیرتے ہیں، مروڑتے ہیں، معنی زبان میں ہیر پھیر کر یہ الفاظ پڑھتے ہیں، راعنا اور راعینا پڑھتے ہیں، تو اس طرح الفاظ میں رد و بدل کرتے ہیں۔ وطعنا فی الدین، اور دین میں اعتراض کرتے ہیں دین کے بارے میں، اور دل میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ رسول برحق اور سچا رسول ہوتا تو ہمارے دل کے اندر جو کفر اور منافقت ہے اس پر سمجھتا، یہ نہیں سمجھتا، تو اس طرح اعتراضات کرتے ہیں۔ ولو انہم، ان کو ابھی ترغیب دی جا رہی ہے الی الایمان کی طرف، کہ اگر یہ قالو کہتے ہیں، اگر یہ اس طرح کہتے ہیں کہ سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ کی بات ہم نے سن لی ہے، اور وسمع کہتے ہیں صرف غیر مسمعین کا کلمہ نہ کہتے، اور وانظرنا کہتے ہیں، راعنا کا لفظ نہ کہتے، تو لکان خیر لہم، یہ بات ان کے لیے بہت بہتر ہوتی عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ واقوام معنی عادل و اسد، یہ بات بہت عادل والی ہوتی اور ان کو حق راستے کی طرف سیدھا کرنے والی یہ بات ہوتی، لیکن ولکن لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، معنی ان کو دور کیا بکفرہم، بسبب ان کے ان مذکورہ کفریات کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو نہیں ایمان لاتا الا قلیلا منہم، ان میں سے کم، جیسے کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ باس، یا الا قلیلا کا معنی فلا یؤمنون الا ایمانا قلیلا، مگر تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں، صرف خالق کو مانتے ہیں، باقی اس کے رسول کو اور اس کے قرآن کو نہیں مانتے۔